زیر ناف بال اور نماز کا حکم۔ زیر ناف بال کہاں سے کاٹیں، کہاں تک کاٹیں، کتنے دنوں میں کاٹیں، کس چیز سے کاٹیں، اور اگر ضعیف ہیں، ضعیفہ ہیں تو ان کے زیر ناف بال کون کاٹے۔ یہ چند باتیں ہیں جس پر آپ روشنی ڈالنی ہے۔ ایک صاحب کے سوال پر یہ موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دیکھیے چند باتیں یاد رکھنے والی ہیں جو نہایت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ زیر ناف بال 40 دن میں کاٹنا ضروری ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن مستحب اور اولا اور بہتر اور عمدہ یہ ہے کہ ہفتے میں صاف کیے جائیں۔ وہ ضرورت سے زائد بال ہیں، اس لیے ان بالوں کو ہفتوں میں صاف کر لینا چاہیے، ہفتوں کے اندر صاف کر لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 40 دن ہو جاوے اور زیر ناف بال کسی نے نہیں کاٹے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا لوگوں میں مشہور ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کے وعید کی وجہ سے کہ 40 دن کے اندر اندر کاٹنا ضروری ہے اور اس نے نہیں کاٹے، اس بنا پر ثواب میں کچھ کمی آئے گی۔ نماز کی صحت میں کمی نہیں آئے گی، نماز میں فساد واقع نہیں ہوگا، نماز باطل نہیں ہوئے گی، بلکہ ثواب میں کچھ کمی آئے گی۔ ہفتے کے اندر کاٹ لینا بہتر ہے، ورنہ 15 روز کے اندر بھی کاٹے جا سکتے ہیں، اور اس کی حد متعین کر دی کہ زیادہ سے زیادہ 40 روز، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی زیر ناف بال کس چیز سے کاٹنا چاہیے؟ بلیڈ استورا مرد کے لیے استعمال کرنا بہتر اولا ہے۔ کیا خاتون بھی استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں، بلیڈ اور استورا زیر ناف کے لیے خاتون استعمال نہیں کر سکتی ہیں، ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آج تو بہت ترقی یافتہ زمانہ ہے، کریم وغیرہ کا، پاؤڈر وغیرہ کا بہتات ہے، ہر جگہ مل جایا کرتا ہے، تو خاتون کو ایسے آلات استعمال کرنی چاہیے۔ ایسے ہی زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹیں؟ تو میری بات ذہن نشی رہے، جس کو پیرو بولتے ہیں یا مثانہ بولتے ہیں، اس کے ہڈی جو ہے، مثانہ کا ہڈی جہاں سے شروع ہے، مطلب اتنا بڑا مثانہ ہے یا پیرو ہے، پیرو بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں اور مثانہ بھی کہتے ہیں، یہاں سے شروع ہے تو یہاں سے کاٹیں گے، یہاں سے، اس سے اوپر نہیں کاٹنا چاہیے، اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ چھوٹ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے آخر تک، اور کہاں تک کاٹیں گے تو دونوں زانوں کی جڑ تک، نیچے سے پیر آ رہا نا، یہ زانو جڑ ہے، یہ جڑ ہے، تو یہاں تک کاٹنا چاہیے۔ ایسے ہی مخصوص حصے کے ارد گرد جتنے بالیں تمام کو کاٹنا چاہیے۔ اور ایسے ہی پیشاب و پاخانہ کے دونوں راستے میں بال ہوتے ہیں، تو دونوں راستے کے بال صاف کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اگلے حصے کا بال صاف کیا جائے گا، نہیں، بلکہ پچھلے حصے کا بھی بال صاف کرنا ضروری ہے۔ اور بعض علماء نے تو ضروری ایک دم اگلے حصہ سے بھی زیادہ ضروری پچھلے حصہ کو لکھا ہے۔ نہایت ضروری ہے کہ پچھلے حصے کے بال کو بھی کاٹا جائے، چونکہ وہاں پر غلاظت اور گندگی کا زیادہ امکان ہے۔ پچھلے راستے پر جو بال ہے یا اس کے ارد گرد جو بال ہے، اس کی صفائی بھی نہایت ضروری ہے۔ علماء نے اس کی صفائی کو واجب لکھا ہے، اس لیے
اگلے حصے کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں کاٹنا چاہیے، اور پچھلے حصے پر لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، حالانکہ بعض علماء نے شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور علم سے ناآشنا لوگ، علم سے ناواقف لوگ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ دائرہ اسلام میں ہے کہ ہم سمجھیں اس کو۔ اسلام کسی بھی میدان میں آپ کو سسکتا، بلکتا، تڑپتا نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی بغل کے بال، بغل میں جو بال ہوتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی اتنے دنوں میں صاف کرنا چاہیے، وہ بھی ضرورت سے زائد بال شمار کیے گئے۔ بسا اوقات اتنے بھونڈل لگتے ہیں لوگ کہ چہرہ تو بالکل چمچما رہا ہوتا ہے، لیکن بغل کے بال صاف کرنے کی نوبت نہیں آتی، توفیق نہیں ملتی۔ بغل کے بال کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ خاتون کے لیے بہتر اور عمدہ یہ ہے کہ وہ دوسرے آلات کے ذریعے استعمال کریں، اور استرا، بلیڈ وغیرہ کا استعمال نہ، ہرگز نہ کریں، اس سے بچنا چاہیے۔ آج مڈل زمانہ ہے، مڈل زمانہ کی خاتون اس چیز کو نہیں سمجھ پاتی ہے، وہ اپنے لیے یکساں سمجھتے ہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ ہے۔ ہاں میاں بیوی ہے تو شانہ بشانہ ضروری ہے، قدم سے قدم ملا کر رکھیے، کندھے سے کندھے ملا کر رکھیے، لیکن ایک شوہر کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بیوی کا مقام اس کے نیچے ہے۔ ہاں شوہر کے لیے بیوی کا مقام بھی بہت اونچا ہے، بیوی کے لیے شوہر کا مقام بہت اونچا، تو شوہر کے لیے بیوی کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ زیر ناف بال کی صفائی میں لوگ کاہلی سے کام لیتے ہیں، سستی اور لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو وہ ایک صاحب نے آج سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ کہاں تک کاٹنا چاہیے، کہاں سے شروع کریں اور کہاں اختتام کریں؟ تو یاد رہے یہ بات کہ مثانہ جسے پیرو کہتے ہیں، وہاں کی ہڈی کی جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے، وہاں سے لے کر آخر تک، اور جو خصیتین ہیں، خصیتین کے ارد گرد جو بال ہے یا اس کے اوپر جو بال ہے اسے بھی کاٹنا چاہیے، اس کی بھی صفائی کرنی چاہیے۔ سر کے بال کے متعلق بھی انشاءاللہ آئندہ کسی عنوان سے گفتگو کروں گا، کسی روز اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، چونکہ آج ہمارے نوجوان بے راہ روی کے شکار ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کلچر یورپ والا ہو گیا، مغربی تہذیب سے ہمارے نوجوان آشنا ہو رہے ہیں، اسلام سے روح گردانی کر رہے ہیں، اسلام سے پیٹھ پھیر رہے ہیں، اسلام کی قد و قامت، اسلام کی تعلیمات سے وہ بہت دور جا چکے ہیں۔ ان کے کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں، ہاتھ میں کڑا ہوتا ہے، گلے میں ہار ہوتا ہے، بال کا کٹنگ عجیب طریقے کا ہوتا ہے۔ ان چند باتوں پر انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اسلام سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریق سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔